کہ جو لوگ اپنے بچوں کو موبائل گفٹ دے رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ گفٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو آگ دے رہے ہیں۔ ہاں، صحیح سن رہے ہیں آپ، موبائل نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو آگ دے رہے ہیں، آگ۔ کیونکہ یہ جو موبائل ہے نا، آپ کے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ آن لائن زمانہ آج آپ کے بچوں کی جوانی کو خراب کر رہا ہے۔ آج جو بچوں کی جوانی خراب ہو رہی ہے نا، اسی موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان جو نشاور ہو رہے ہیں، جو نشہ کر رہے ہیں، چرس، گانجا، افیم، ہیروئن اور طرح طرح کی جو نشاور چیزیں ہیں، ان چیزوں میں جو آج ہماری قوم کے نوجوان ملوث ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ موبائل میں دیکھ کر نوجوان سیکھ رہے ہیں۔ اسی موبائل کی وجہ سے آج برباد ہو رہے ہیں، اسی موبائل کی وجہ سے آج ہمارے قوم کے نوجوان نشہ کر رہے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان کو قال اللہ قال رسول سے دنیا کو منور کرنا تھا، آج اس قوم کے نوجوان شراب پی کر گندی نالی میں پڑا ہوا ملتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جس نوجوان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا چاہیے تھی، آج وہ نوجوان نشہ کر کے ہوٹلوں میں پڑا ہوا ملتا ہے۔ جس نوجوان کو دنیا میں انقلاب پیدا کرانا تھا، آج وہ نوجوان ہوٹلوں میں جا کر غیروں کی جھوٹی پلیٹیں دھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اسی موبائل کی وجہ سے آج نوجوان لڑکیوں کے چکر میں، فاحشہ عورتوں کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی موبائل کو رات رات کی تنہائی میں دیکھ کر، گندی فلموں کو دیکھ کر اور طرح طرح کے فوٹوز وغیرہ دیکھ کر برباد ہو رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ یہ تباہی لا رہے ہیں، آپ موبائل ان کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں۔ یہ موبائل نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ ذرا آپ سوچیں تو صحیح، کیونکہ وہ بچہ ہے، آپ 15 سال کی ایج میں اس کو موبائل دے رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں ان کو موبائل تھما رہے ہیں۔ ابھی ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو ہوش نہیں ہے، ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، رونگ اور ان کو رائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو گائیڈ آپ کو کرنا ہے، اپنے بچوں کی فیوچر آپ کو بنانی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو سوچنا ہے۔ اپنے بچوں کی فیوچر کو بنائیے، نسلوں کو تباہ مت کیجیے، نسلوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ آج اس موبائلوں کی وجہ سے فاحشہ عورتوں کے چکر میں آج ہمارے قوم کے نوجوان جو برباد ہو رہے ہیں، جس قوم کے نوجوان کو عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کرنا چاہیے تھا، آج اس قوم کے نوجوان جیل کی سلاخوں میں سڑ رہے ہیں، جیل کی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم صحیح تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو سنبھالیے۔ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، سارے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنے گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کی صحیح سے تربیت کی جائے، ان کو صحیح تعلیم دی جائے، صحیح سے گائیڈ کیا جائے، جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز ان کو پیش کی جائے، نہ کہ اس سے پہلے ان کو وہ چیز پیش کر دی جائے جس سے وہ نوجوان برباد ہو جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، اپنے نسلوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، تباہ مت کیجیے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے۔ میرے پیارے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ میری دل کی بات ہے، یہ میرا ضمیر کہہ رہا تھا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن دل میں جو باتیں آتی ہے بیان کرنا پڑتا ہے، پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ معاف کیجئے گا، میرا یہ موضوع نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سامنے جو جھلکیاں پیش کی نا، جو ہمارے قوم کے حالات ہیں، اس پر آپ ذرا غور کیجئے گا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، میری آپ سے گزارش ریکویسٹ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اس قابل بنا دیجئے، وہ جس میدان میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں جائے، وہ انقلاب پیدا کر دے، کامیابی کا جھنڈا گاڑ دے۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کی شان ہوتی ہے، یہ اسلام کے چاہنے والوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، یہ نبی کے دیوانوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ وہ نبی کے دیوانے ہوتے ہیں جو راستے سے چل دیتے ہیں تو لوگ دیکھ کر دنگ ہو جاتے ہیں اور کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ اسلام کا چاہنے والا ہے۔